الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، آج 26 جنوری کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں بیان کرنی ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی کیا قربانیاں لگی ہیں، خصوصاً علماء کرام کی۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے بہت کم ہے کہ آج میں اور آپ ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ آزادی کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے غلامی کا دور دیکھا ہے یا غلامی کے دور کی تاریخ کو پڑھا ہے۔ اس ملک پر ایک ایسا دور گزرا ہے جہاں ہر طرف ظلم و تشدد کا دور تھا، اور رنگ کے گورے اور دل کے کالے کہے جانے والے انگریز اس ملک پر قبضہ کر چکے تھے۔ اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اس وقت حکومت مسلمانوں کی تھی۔ کس کی سلطنت تھی؟ مغلیہ سلطنت تھی۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس ملک کی آزادی کی جنگ ہندو مسلمانوں نے مل کر لڑی ہے، مگر یہ بات یاد رہے جنگ آزادی کے اکثر مراحل میں قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ اس موقع پر آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں، آج ہم آزادی کی تاریخ 1857 سے شمار کرتے ہیں۔ ہندوستان پر غلامی اور ظلم و تشدد کے کالے بادل 1650 یا 1750 سے منڈلانے لگے تھے۔ بہرحال یہ ملک آزادی کی منزل تک ایسے ہی نہیں پہنچا ہے۔ آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے خون کے دریا پار کیے ہیں، قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے۔ 200 سال کی یہ تاریخ لہو سے بھری ہوئی تاریخ ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جب جب تختہ دار نے مسلمانوں کو پکارا تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہونے والے اس ملک کے مسلمان تھے۔ کبھی مسلمانوں نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور یہ کہتے ہوئے مسلمان میدان جنگ میں کود پڑے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائے کیا ہمارے دل میں ہے، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جمگھٹ کوچہ قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، چل پڑا ہے خون کا دھارا جو سب کے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ بسم العظیم کے یہ اشعار جنگ آزادی کے سارے مجاہدین کے جذبات کو بیان کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ ہماری تاریخ بے دینی کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ عافیت گاہوں میں چھپ جانے کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ دنیا کی لذتوں اور سہولتوں کی تلاش کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ جفا کشی کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ بہادری اور مردانگی کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ عزم و عزیمت کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ مسلمان سخت سے سخت حالات میں بھی لازوال یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس اسلام ہے۔
ہمارے پاس قرآن و شریعت ہے، مسلمانوں کی تاریخ غلامی کی تاریخ نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، 114 سورتیں، 30 پارے پڑھ لو، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اگر مسلمان غلام ہو جائے تو کیا کرے۔ اس ملک کی آزادی کے خاطر مسلمانوں خصوصاً علماء کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا جعفر تھانیسری کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا حسرت علی موہانی کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ ولایت علی رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا حفظ الرحمن سہاروی کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا ابو الکلام آزاد کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ سید احمد اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ مرد حق ہرگز باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق ہرگز باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا تو سکتا ہے جھکا سکتا نہیں۔ 1750 سے لے کر 1947 تک آزادی کی ایک لمبی تاریخ ہے جس میں مسلمانوں کا قائدانہ رول رہا ہے۔ مدارس کے طلباء نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج انہی مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے، ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو علی الاعلان بلا خوف و خطر بتا دوں کہ مسلمانوں کو یہ دین کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس ملک کی فرقہ پرست طاقتیں ہے، فرقہ پرست عناصر ہے، جن کا آزادی کے وقت دور دور سے بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آج وہ اس ملک میں عصبیت کا بیج بو رہے ہیں، فرقہ پرستی کا بیج بو رہے ہیں، ہندو مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، گنگا جمنا تہذیب کا قتل عام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اس ملک کو ایک نظریے تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، چشم فلک اس کا شاہد ہے۔ آج میں ان فرقہ پرست طاقتوں کو اس ویڈیو کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس ملک کی گنگا جمنا تہذیب کو ختم کرنے کی بات کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مدارس پر انگلی اٹھائے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسلام کو ختم کرنے کی بات کریں۔ ہندوستان کا ہر فرد، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نفرت نہیں چلے گی، اس ملک میں تعصب نہیں چلے گا۔ اگر چلے گی تو محبت چلے گی، اگر چلے گی تو بھائی چارگی چلے گی، اگر چلے گی تو امن اور صلح چلے گی۔ اب یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہ ملک اب آزاد ہو چکا ہے۔ اس ملک کے پاس اپنا دستور ہے، اس ملک کے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اس ملک کے پاس اپنا آئین ہے۔ ہمارا ملک 26 جنوری 1947 کو آزاد ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی اگوائی میں بنا ہوا سنویدھان اس ملک کے ہر شہری کو بلا تفریق مذہب و مسلک یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے۔ اس لیے آخر میں پھر سے اس ملک کی فرقہ پرست طاقتوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس ترنگے کے پرچم کے سائے میں آ جاؤ تاکہ اس ملک میں امن و امان قائم رہے۔ بس آخر میں مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے، اگر تم چاہتے ہو اے مسلمانوں کہ تمہارے دل کے زخم ہرے بھرے رہے تو اپنی ماضی کی تاریخ کو پڑھو، جنگ آزادی میں شہید ہونے والے علماء اور مسلمانوں کے کارنامے یاد رکھو۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے
جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہمیشہ امن و امان قائم رکھے۔ آخر میں ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کی وہ تاریخی غزل پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، جس کو انہوں نے رنگون کی جیل میں جب انگریز نے ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر پیش کیے ان کے سامنے اس وقت پڑھی تھی، جو آزادی کی راہ میں آنے والی تکالیف کی عکاسی کرتی ہے کہ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کہ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی، 2 انتظار میں کٹ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔